ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز پہاڑوں، میدانوں اور ندیوں کے درمیان ایک شاندار، دلکش اور عظیم سلطنت آباد تھی۔ اس سلطنت کا نام نورنگا تھا۔ اس پر ایک نہایت طاقتور، دولت مند اور مغرور بادشاہ راجہ جہانگیر حکومت کرتا تھا۔ جہانگیر اپنی سلطنت، اپنی دولت اور اپنی طاقت پر فخر کیا کرتا تھا۔ اس کے پاس بے شمار سونا، ہیرے، جواہرات اور خزانوں کا انبار تھا۔ محل کی دیواریں چاندی اور سونے سے مزین تھیں اور دروازے ہاتھی دانت سے بنے ہوئے تھے۔ لیکن اس کے باوجود راجہ کے دل میں ایک تشویش چھپی ہوئی تھی۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں، سمرا، لیلا اور اینا۔ تینوں نہایت حسین، ذہین اور اعلی اخلاق کی مالک تھیں، مگر راجہ کے دل میں یہ خواہش پنپ رہی تھی کہ اس کے بعد اس کی سلطنت کا وارث کون ہوگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹیوں کا امتحان لے گا، محبت کا امتحان۔ ایک دن صبح سویرے راجہ نے سب دربار بند کر دیے، خادموں کو دور بھیج دیا اور چپ چاپ اپنی بڑی بیٹی سمرا کے پاس گیا اور بولا، بیٹی بتاؤ، تم اپنے باپ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ سمرا نے آنکھوں میں چمک لیے لبوں پر مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بابا جان، جتنے بھی لوگ اس دنیا میں بستے ہیں ان کی تعداد سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ یہ سن کر راجہ جہانگیر کا دل باغ باغ ہو گیا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھا، سمرا کو اپنی سلطنت کا ایک بڑا حصہ نواز دیا اور اس کی دھوم دھام سے شادی کر دی۔ پھر وہ اپنی دوسری بیٹی لیلا کے پاس گیا، اس سے بھی وہی سوال کیا، بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ لیلا نے فوراً جواب دیا، بابا، میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ کوئی میری جان مانگے تو میں دے دوں گی، لیکن اگر کوئی آپ کی جان مانگے تو میں تلوار اٹھا لوں گی۔ راجہ کا سینہ پھر سے فخر سے تن گیا۔ اس نے لیلا کو بھی انعامات سے نوازا، سلطنت کا آدھا حصہ دیا اور بڑی ہی شان سے اس کی رخصتی کی۔ پھر وقت گزرا، کچھ سال بیتے۔ جب اس کی چھوٹی بیٹی جوان ہوئی تو اس نے اپنی چھوٹی بیٹی آئینہ سے بھی پوچھا، بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ تو اینا نے تھوڑی دیر خاموشی سے اپنے والد کی آنکھوں میں دیکھا، پھر دھیرے سے سنجیدہ انداز میں بولی، بابا جان، جتنی میری زندگی میں نمک کی اہمیت ہے بس اتنی ہی میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ یہ سن کر جیسے راجہ کے دل میں آگ لگ گئی۔ تمہارے باپ کی محبت کی اتنی سستی قیمت تمہیں شرم نہیں آئی؟ اپنی باپ کی بےزتی کرتے ہوئے تم نے مجھے حقیر سمجھا ہے۔ اس کے چہرے پر غصے کی شدت، آنکھوں میں طوفان تھا۔ نہ کسی وضاحت کی مہلت دی، نہ سوال کیا، بس ایک ہی فیصلہ، نکلو میرے محل سے، آج کے بعد تم میری کچھ بھی نہیں۔ آئینہ جو محبت کو سچائی سے تولتی تھی، محل سے نکال دی گئی۔ وہ کئی دنوں سڑکوں پر بھٹکتی رہی، کبھی کسی در پر، کبھی کسی گلی میں۔ اس کے قیمتی لباس چتھڑوں میں بدل گئے، جسم پر زخم، آنکھوں میں آنسو، لیکن زبان پر شکایت نہ آئی۔ ایک دن ایک شہزادہ سالار اپنی سلطنت سے شکار کو نکلا۔ راستے میں اس نے ایک نحیف، تھکی ہوئی لڑکی دیکھی، وہ آئینہ تھی۔ شہزادے نے اس کی حالت دیکھی اور بغیر کچھ پوچھے اسے اپنے محل لے گیا، اس کی دیکھ بھال کی، عزت دی اور پھر کچھ دن بعد اس سے شادی کر لی۔ سالار کا باپ بادشاہ تیمور ایک دانا اور سمجھدار بادشاہ تھا۔ اس نے آئینہ سے پوچھا، بیٹی تم شاہی خاندان کی لپٹی ہو، مگر اس حال میں کیسے پہنچی؟ آئینہ نے سارا سچ بیان کر دیا۔ تیمور یہ سن کر حیران ہوا، دل برداشتہ ہوا اور فیصلہ کیا کہ یہ سچ دنیا کے سامنے آنا چاہیے۔ اس نے ایک بہت بڑی دعوت رکھی، بادشاہ، راجہ، امیر، وزیروں سب کو بلایا۔ راجہ جہانگیر بھی اس دعوت میں شریک ہوا۔ جیسے ہی وہ محل میں داخل ہوا، اس کی نظریں آئینہ پر جا ٹھہریں۔ وہ حیرت سے سن ہو گیا، مگر خاموش رہا۔ دعوت شروع ہوئی، سینکڑوں کھانے پیش کیے گئے، مگر کسی بھی کھانے میں نمک نہیں تھا۔ لوگوں نے پہلا نوالا منہ میں رکھا
और फौरन चेहरे बिगाड़ लिए, टू टू करने लगे। ये कैसा खाना है, कोई जायका ही नहीं। राजा जहांगीर ने भी खाना चखा और गुस्से से बोला, ये क्या मजाक है, ये कैसा बेजायका खाना है, नमक के बगैर तो कोई खाने की कीमत ही नहीं। तब बादशाह तैमूर उठा, राजा जहांगीर के करीब आया और मुस्कुराया और आहिस्ता से कहा, बस एक चुटकी नमक ही की तो कमी है, मगर इस चुटकी ने सच दिखा दिया। फिर इसने कहा, जिस तरह इस खाने की कोई हैसियत नहीं नमक के बगैर, इसी तरह आपकी बेटी ने कहा था कि बाबा मेरी ज़िंदगी में आपकी वही हैसियत है और आपने इसे दरबदर कर दिया। ये सुनकर राजा जहांगीर फूट फूट कर रो दिया और अपने किए पर नादिम हुआ। अपनी बेटी से माफ़ी मांगी और कहा, बेटी वापस चलो मेरे साथ, मेरी आंखों की रोशनी, मेरा गुरूर, सब तुम हो। जहांगीर बादशाह सलामत, आईना अब मेरी बीवी है, अब वो मेरे महल, मेरे दिल और मेरी सल्तनत की मलका है। आप जब चाहें इससे मिलने ज़रूर आइएगा, हमारे महल के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। और यूं एक चुटकी नमक ने बादशाह को इसकी सबसे कीमती दौलत, एक बेटी की सच्ची मोहब्बत का मतलब समझा दिया।